الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کی پہلی جلد اور حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 1217 پر الحمدللہ رب العالمین فضائل مدینہ طیبہ بیان کرتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ کے اندر اقامت کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم و ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ ماشاء اللہ، مدینہ طیبہ کی اقامت۔ حدیث نمبر 2 و 3 نیز مسلم میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا، جو منہ پھیر کے مدینہ کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ عز و جل اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اسی کی مثل بزار نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حدیث نمبر 4 صحیحین میں سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حدیث نمبر 5 طبرانی کبیر میں ابی اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر تھے۔ ان کے کفن کے لیے صرف ایک کملی تھی۔ جب لوگ اسے کھینچ کر ان کا منہ چھپاتے قدم کھل جاتے اور قدم پر ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کملی سے منہ چھپا دو اور پاؤں پر یہ گھاس ڈال دو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا، صحابہ کو روتا پایا، ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سر سبز ملک کی طرف چلے جائیں گے، وہاں کھانا اور لباس اور سواری انہیں ملے گی، پھر وہاں سے اپنے گھر والوں کو لکھ بھیجیں گے کہ ہمارے پاس چلے آؤ کہ تم حجاز کی خشک زمین پر پڑے ہو، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حدیث نمبر 6 سے 8 ترمذی و ابن ماجہ و ابن حبان و بہقی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور اسی کی مثل سمیہ اور سبیع اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی۔ مدینہ طیبہ کے برکات، حدیث نمبر 9، صحیح مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ لوگ جب شروع پھل دیکھتے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر یہ کہتے، الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت کر اور ہمارے سا و مد میں برکت کر۔ سا پیمانہ ہے اور مد بھی ایک اسی طرح کا ایک پیمانہ ہے جس کے اندر کھجوریں وغیرہ ناپی تولی جاتی تھی۔ یا اللہ عز و جل، بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انہوں نے کی اور اتنی ہی، اور یعنی مدینہ کی برکتیں مکہ سے دو چند ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا اسے بلا کر وہ کھجور عطا فرما دیتے۔ حدیث نمبر 10 تا 13، صحیح مسلم میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما اور اس کے سع و مد میں برکت عطا فرما، اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفہ میں بھیج دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کو ناموافق ہوئی کہ پیشتر یہاں وبائی بیماریاں بکثرت ہوتی تھی۔ پہلے یہاں پر وبائی بیماریاں کثرت سے ہوتی تھی۔ یہ مضمون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے واسطے دعا کی کہ مکہ سے دو چند یہاں برکتیں ہوں۔ مولا علی اور ابو سعید و انس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے کے نتائج، حدیث نمبر 14، صحیح بخاری و مسلم میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حدیث نمبر 15، ابن حبان اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ عز و جل اسے خوف میں ڈالے گا۔ حدیث نمبر 16 و 17، طبرانی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر اور اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے نہ نفل۔ اسی کی مثل نسائی و طبرانی نے صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حدیث نمبر 18، طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا اسے ایذا دے گا، اللہ اسے ایذا دے گا، تکلیف دے گا، اور اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے نہ نفل۔
حدیث نمبر 19 صحیح ہے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، سب پر غالب آئے گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ حاشیے کے اندر ذرا دیکھیں، ہجرت سے پیشتر لوگ یثرب کہتے تھے اس مدینہ طیبہ کو، ہجرت سے پہلے لوگ یثرب کہتے تھے، مگر اس نام سے پکارنا جائز نہیں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی۔ بعض شاعر اپنے اشعار میں مدینہ طیبہ کو یثرب لکھا کرتے ہیں، انہیں اس سے احتراز لازم ہے، بچنا ضروری ہے، اور ایسے شعر کو پڑھیں تو اس لفظ کی جگہ طیبہ پڑھیں کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 20 صحیح ہیں میں انہی سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ دجال آئے گا نہ طاعون یہ بیماری۔ حدیث نمبر 21 صحیح ہے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ و مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے، مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر ملائکہ پرا باندھ کر پہرا نہ دیتے ہوں۔ دجال قریب مدینہ شور زمین میں آ کر اترے گا، اس وقت مدینہ میں 3 زلزلے ہوں گے جن سے ہر کافر و منافق یہاں سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ جی اب آئیے سرکار مدینہ منورہ تاجدار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ حاضری سرکار اعظم مدینہ طیبہ حضور حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ عز و جل کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔ حدیث نمبر 1 دارقطنی و بہقی وغیرہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ حدیث نمبر 2 طبرانی کبیر میں انہی سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے سوائے میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔ حدیث نمبر 3 دارقطنی و طبرانی انہی سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔ حدیث نمبر 14 بلکہ حدیث نمبر 4 بہقی نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ حدیث نمبر 5 بہقی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا، اور جو حرمین میں مرے گا
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 6، ابن عدی کامل میں انہی سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ نمبر 1، زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں، راہ میں خطر ہے، وہاں بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، خبردار کسی کی نہ سنو اور ہرگز محرومی کا داغ لے کر نہ پلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ہے، اس سے کیا بہتر کہ ان کی راہ میں جائیں، اور تجربہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لیتا ہے، جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اپنے سائے میں بآرام لے جاتے ہیں، کیل کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کریں، یہاں تک کہ امام ابن حمام فرماتے ہیں اس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو۔ ہاں اگر مدینہ طیبہ رستے میں ہو تو بغیر زیارت حج کو جانا سخت محرومی و قساوت قلبی ہے، یعنی دل کی بیماری ہے، اور اس حاضری کو قبول حج و سعادت دینی و دنیاوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے۔ اور حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو، یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر حج کی مقبولیت و نورانیت کے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے، مگر نیت خیر در کی ہے۔ جو نیت ہے وہ ضرور درکار ہے، لیکن نیت کیسی؟ بہتر نیت درکار ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ نمبر 4، رستے بھر درود و ذکر شریف میں ڈوب جاؤ، جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے شوق و ذوق زیادہ ہوتا جائے۔ نمبر 5، جب حرم مدینہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ پیادہ ہو لو، پیدل چلو، روتے سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے درود شریف کی اور کثرت کرو، اور ہو سکے تو ننگے پاؤں چلو۔ بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جب قبہ انور پر نگاہ پڑے درود و سلام کی خوب کثرت کرو۔ نمبر 6، جب شہر اقدس تک پہنچو جلال و جمال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھو اور پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق اللہم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارت رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رزقت اولیاءک واہل طاعتک وانقذنی من النار واغفر لی وارحمنی یا خیر مسعود۔ نمبر 7، حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات سے جن کا لگاؤ
دل بٹنے کا باعث ہو، یعنی ایسی ہر وہ صورت جو دل کو بٹے، مصروف کرے، اس سے فارغ ہو لو، نہایت جلد فارغ ہو، ان کے سوا کسی بیکار بات میں مشغول نہ ہو، معن فوراً وضو و مسواک کرو اور غسل بہتر ہے، سفید پاکیزہ کپڑے پہنو اور نئے بہتر ہے، سرما اور خوشبو لگاؤ اور مشک افضل ہے۔ نمبر 8، اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو، رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بناؤ اور دل کو بزور رونے پر لاؤ، اور اپنی سنگ دلی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف التجا کرو۔ نمبر 9، جب در مسجد پر حاضر ہو صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو، بسم اللہ کہہ کر سیدھا پاؤں پہلے رکھ کر ہمہ تن ادب ہو کر داخل ہو۔ نمبر 10، اس وقت جو ادب و تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، سب خیال غیر سے پاک کرو، مسجد اقدس کے نقش و نگار نہ دیکھو۔ نمبر 11، اگر کوئی ایسا سامنے آئے جس سے سلام کلام ضرور ہو تو جہاں تک بنے کترا جاؤ، چھوڑ جاؤ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ پڑھو، پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف متوجہ رکھو۔ نمبر 12، ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلو۔ نمبر 13، یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک ان کی اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے۔ امام محمد ابن حاج مکی مدخل اور امام احمد قسطلانی مواہب الدنیا میں اور ائمہ دین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں اور ان کے دلوں کے خیالات کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔ امام رحمہ اللہ تعالی تلمیذ امام محقق ابن الحمام منسلک متوسط اور علی قاری مکی اس کی شرح مسلک متقسط میں فرماتے ہیں، وَأَنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم بحضورک وقیامک وسلامک ای بل بجمیع افعالک واحوالک وارتحالک ومقامک۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال و احوال و کوچ و مقام، یعنی تیرے جانے کا، تیرے ٹھہرنے کا مقام سے آگاہ ہے۔ نمبر 14، اب اگر جماعت قائم ہو شریک ہو جاؤ کہ اس میں تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ
اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہیت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد و شکرانہ حاضری دربار اقدس صرف قل یا اور قل هو اللہ سے بہت ہلکی مگر رعایت سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسط مسجد کریم میں محراب بنی ہے اور وہاں نہ ملے تو جہاں تک ہو سکے اس کے نزدیک ادا کرو، پھر سجدہ شکر میں گرو اور دعا کرو کہ الہی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور ان کا اور اپنا قبول نصیب فرما، یعنی اپنا اور اپنے محبوب کا ادب نصیب فرما۔ نمبر 15، اب کمال و ادب میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے آنکھیں نیچی کیے لرزتے کانپتے گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عفو و کرم کی امید رکھتے حضور والا کی پائیں یعنی مشرق کی طرف سے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسار انور میں روح بقبلہ جلوہ فرما ہے، اس سمت سے حاضر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ تمہاری طرف ہوگی، اور یہ بات تمہارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے، والحمدللہ، کوئی شک نہیں۔ نمبر 16، اب کمال ادب و ہیبت خوف و امید کے ساتھ زیر قندیل اس چاندی کی کیل کے سامنے جو حجرہ مطہرہ کی جنوبی دیوار میں چہرہ انور کے مقابل لگی ہے، کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبلہ کو پیٹھ اور مزار انور کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔ لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار و فتاوی عالمگیری وغیرہ معتبر کتابوں میں اس ادب کی تصریح اس طرح فرمائی ہے کہ یاقفو کما یاقفو فی الصلاۃ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسا کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عبارت عالمگیری اور اختیار کی ہے، اور لباب میں ہے وادعا یمینہ علی شمالہ، دست بستہ داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، خبردار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ 4 ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ کہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا، اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی، ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے، وللہ الحمد۔ نمبر 18، الحمدللہ، اب دل کی طرح تمہارا منہ بھی اس پاک جالی کی طرف ہو گیا جو اللہ عز و جل کے محبوب عظیم الشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، نہایت ادب و وقار کے ساتھ با آواز حسین و صوت دری آگیں و دل شرمناک و جگر چاک چاک معتدل آواز سے، نہ بلند و سخت کہ ان کے حضور آواز بلند کرنے سے عمل عقارت ہو جاتے ہیں، عمل برباد ہو جاتے ہیں، نہ نہایت نرم و پست کہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ وہ تمہارے دلوں کے خطروں تک سے آگاہ ہیں، جیسا کہ ابھی تصریحات ائمہ سے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ اکبر۔ اجلاؤ تسلیم بجا لاؤ اور عرض کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین، جہاں تک ممکن ہو اور زبان یاری دے اور ملال و کسل نہ ہو، صلاۃ والسلام کی کثرت کرو، ملال سستی وغیرہ نہ ہو تو صلاۃ والسلام کی کثرت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اور اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولاد، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو، بار بار عرض کرو، اسألک
اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہر سننے والے کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در انور پر حاضری دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔